والسلام سید الانبیاء محبوب کبریا تاجدار انبیاء سرور کائنات بزم کائنات جان کائنات جہان کائنات جناب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب القدر واجب الاحترام سامع و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سے کہا اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور تمہیں ضرور آزمایا جائے گا کچھ ڈر سے، من الخوف کہ کچھ ڈر سے، والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دو ان صبر فرمایا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ کہ وہ لوگ جنہیں مصیبت کے وچ بھی کہتے ہیں کہ اسی اللہ نے اور اللہ کی طرف ہی دوڑ کے جان والے، اسی اللہ نے اور اللہ کی طرف ہی قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رب کائنات نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ وہ لوگ جنہاں تے مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائے، وہ یہ ہو جاتے اسی اللہ نے کہ اللہ کی طرف ہی لوٹ جان والے، اللہ کی طرف لوٹ جان والے ہیں۔ حضرات سے بتا سارے ایمان یقین ہے کہ ہر چیز رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سامنے ہوتا فرمایا۔ مال و دولت، اولاد، ہر چیز جو بھی کائنات میں نظر آ رہی ہے، رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عطا فرمائے۔ چند ستارے بنائے، آسمان بنایا، زمین بنایا، رب کائنات نے فرمایا کہ سونے محبوبہ اگر میں تینوں پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو، اس جہان کو نہیں بنا، اس جہان کو نہیں بنا۔ میں حضرات سے کہا آل بیت اطہار کا مقام اور شان فضیلت میرے اپنے حاجی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کا حوالہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ نہاجے میں دو چیزیں چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک میری آل۔ ایک قرآن تے دوسری میری آل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو کہ جنہیں ہدایت لانی ہے وہ انہاں دونوں کے نال محبت کرے گا۔ اگر قرآن کے نال محبت کرے گا تو حضور علیہ السلام کی آل کے نال محبت نہیں کرے گا۔ تو ذات سی رکا حدیث پاک کے الفاظ میرے اور حاجی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرہ، فرمایا کہ جنہیں آل رسول کے نال بغض رکھیا، جنہیں آل رسول نہ منیا، فرمایا کہ وہ اس طرح کے جنہیں کافر ہو کے دنیا میں جائے گا۔ جنہیں آل رسول کے نال، آل بیت اطہار کے نال جنہیں بغض رکھے،
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یذب الی الجنۃ کما تذوب الفروس الی بیت زوجها. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنہ آل بیت اطہار محبت کرے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس طرح جنت کے وچ جاوے گا جس طرح دلہن اپنے دولہے کے گھر وچ جاتی ہے. جس طرح دلہن اپنے دولہے کے گھر وچ جاتی ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل دے نال محبت کرے گا ماتا شہید. فرمایا کہ جدوں وہ دنیا تو جائے گا تو شہید ہو جائے گا. جدوں وہ دنیا تو جائے گا تو شہید ہو جائے گا. اس رات سے کہا حضرت امام علی مقام امام حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کا زمانہ ہے. ایک بات گوش گزار کر کے انشاءاللہ الرحمن اپنے موضوع کی طرف جانا ہوں کہ جناب سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادے نے دونوں کا بچپن کا زمانہ ہے. دونوں کا بچپن کا زمانہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادے کی کشتی کروائی. دونوں شہزادے کی کشتی کروائی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دونوں شہزادے کے اتحادی کشتی اسی کشتی لڑنی دونوں شہزادے کشتی لڑن لگ پے. جناب حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستے ہیں کہ بیٹا ایک تو بازو کو پکڑو ایک تو حسین تھلے ڈگ پہ اور طریقہ حسن پاک علیہ السلام دستے پہلے حسین نہیں کر سکتے. اسی حسین پاک کا ذکر کٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی سننی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا کی مقام ہے کہ انہوں نے کی شان ہے انہوں نے کی فضیلت ہے. اگر امام حسین علیہ السلام دل والے مصطفیٰ نے تو امام حسن علیہ السلام کے دل والے مصطفیٰ سانو دونوں کے نال محبت بلکہ سارا گرانا آل بیت اطہار کا سارے گرانے کے نال سانو محبت کرنی چاہیے. سانو سارے گرانے کے نال محبت کرنی چاہیے. حضرت سے بڑے امام حسن علیہ السلام کو طریقہ دسیا جا رہا ہے حسین پاک علیہ السلام کو دسیا جاتا ہے. ہن ماں دیکھتی ہوئے اپنی اکھاں کے سامنے کہ ماں برداشت نہیں کر سکتی. ماں یہ بھی کہے گی کہ بابا جان اگر تسی دسنا ہے تو دونوں نوں دسو. جڑی حق دی گل ہے جڑی حق دی گل ہے کہ اگر طریقہ دسنا ہے تو دونوں نوں دسو اگر نہیں دسنا تو دونوں نوں نہ دسو. ذات سے بکار میرے اتحادی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو طریقہ نہ دسیا حسن نو دس دے. تو ذات سے بکار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے اتحادی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب حضرت سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کشتی کا طریقہ کرتے ہیں. حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام کشتی کا طریقہ نہیں کرتے. میرے اتحادی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں پیارے بابا جان اسی جگہ
علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام خود آپ کی کشتی کا طریقہ دستے ہیں، خود آپ کے طریقہ دستے پہلے. تو حضرات ذوالفقار امام علی مقام امام حسین اور اپنے موضوع کی طرف جانا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تھے. بادشاہ کا شہادہ ہوگی اور محمد کی. اس کے بعد جناب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس کون نے کہ شیر جنہ انہوں نے دے لیا، جنہوں سمجھ آئی ہو وہ اچھی بات. شیر جنہ انہوں نے دے لیا. اور اگر میں پنجابی جو مساکر کر کے دساں تے انہوں ببر شیر ببر شیر آخنے نے. حضرت عباس علمدار آپ اس واسطے آخیا جاتا سی کہ حضور علیہ السلام تے نواسہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جنگا میدان کربلا دے وچ انہاں دے ہاتھ دیتا سی کہ تسی پہرےداری کرو. حضرت ذوالفقار حضرت عباس علمدار وہ ہستی والا وقار نے علی پاک علیہ السلام کے شہزادے کتنے شہزادے نے حضرت علی مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال ہوئے نا. اس تو بعد جناب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی فرمائی. خدا نام بھی حضرت فاطمہ ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. حضرت ذوالفقار اس فاطمہ ملیکہ کے وچوں رب کائنات نے یہ حضرت عباس علمدار ورگا پتر حضرت علی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت ذوالفقار حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ جب سارے قربان ہو گئے. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتی نے کہ چاچا جان علی اصغر کی زبان خشک ہوگی پیاس لگی ہوئی کہ اے چاچا جان اگر تھوڑا جا پانی علی اصغر میں مل جائے تو علی اصغر کی جان بچ جاتی ہے. اگر تھوڑا جا پانی مل جائے. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ آپ جڑے نے پانی لین واسطے تیار نے. میرے اور حاجی کریم آقا علیہ السلام کے واسطے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی جان تسی میرے اس فوج کے پہرے دار ہو، تسی چلے گئے تو پھر کون پہرا دے گا. آپ نے منع فرمایا. لیکن سیدہ سکینہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حکم کے مطابق جناب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے واسطے انہوں کوفیوں کو چلے گئے. اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تہاڈی دشمنی ہے ساڈے نال، تہاڈی دشمنی ہے ساڈے نال، اس معصوم تے ترس کھاؤ، اس معصوم تے ترس کھا لو.
ذات سے کہا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں کوفیاں نے کیا، وہ کوفیاں نے کوئی پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ رہ کے جیڑا بیر سی جدو نہر فرات کے پہنچے نا، آپ نے فرمایا کہ پانی ہم میں لے رہا ہے تو لے کے جانا، کیونکہ دل شیر کا دل سی ببر شیر آپ کو آگے جاتا سی۔ تو ذات سے کہا آپ نے فرمایا کہ میں پانی لین واسطے ہیں تو پانی لے کے جاؤں، پانی لے کے جاؤں گا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اس طرح چلو پھر کے اپنے لباں جدو پانی لگایا تو سکینہ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیاس یاد آ گئی تے نال حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس یاد آ گئی۔ آپ نے پانی نہیں پیتا تو ذات سے کہا مشکیزہ جو پانی کا بھریا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ سالمہ نے کی کیتا کہ تیر مارنے شروع کر دیتے، تیر مارنے شروع کر دیتے کہ ایک پانی آلے بیت بہار تک نہ پہنچے۔ تو ذات سے کہا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سی کہ ایک پانی آل بیت بہار کے گھرانے تک ایک پہنچ جائے، لیکن انہوں کی کوشش سی کہ ایک پانی نہ پہنچے۔ حضرت زیوال میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یزیدیاں لگے یزیدیوں اگر تاکی دشمنی ہے ساڑھے نال جناب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو جڑے پیاس لگے ہوئے مسعود شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے پیاس لگے ہوئے لہذا کوفیوں تھوڑا جا پانی دے دو۔ حضرت زیوال جو پانی نہ دینا پانی کا جلاوے اکھے نہ پانی نہیں دینا۔ حضرت زیوال حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات پہنچے، جب نہر فرات پہنچے آپ نے مشکیزہ پڑھیا، جب مشکیزہ پڑھیا اونا یزیدیاں نے اونا لینا نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جڑا مشکیزہ جدو وچ پانی بھریا ہوا وہ جڑا تیر ماریا جدو تیر ماریا جڑا مشکیزہ چھنے چھنے ہو گیا، حضرت زیوال چھنے چھنے ہو گیا۔ اونا جڑے یزیدیاں نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا بازو قلم کر دیتا، بازو قلم کر دیتا، جڑا پہنتا ہے بازو قلم کر دیتا۔ حضرت زیوال حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا ہے وہ مشکیزہ جڑا ہے دوسرے بازو دے نال لٹکایا ہے، جب دوسرا بازو دے نال لٹکایا حضرت زیوال اس وقت حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا پانی لائن کے جا رہے ہیں انہیں یزیدیاں نے ایک ظالم اٹھیا میں جڑا تیر ماریا، حضرت زیوال دوسرا بازو میں جڑا قلم ہو گیا۔ حضرت زیوال اس تو بعد جڑا ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مشکیزہ جڑا میں بیت بہار دے گھرانے واسطے لے کے جا رہے تھے، حضرت زیوال او مشکیزے نو جڑا ہے اپنے دنداں دے وچ لے لیا، او تسمے جڑا مشکیزے نو دنداں دے وچ لے لے دنداں وچ لے لیا۔ حضرت زیوال اس طرح مشکیزہ لے کے جا رہے ہیں، جدوں مشکیزہ لے کے جا رہے ہیں انہاں دنیا دے کتیاں لینا نو پتہ چلیا اگر پانی آلے بیت بہار تک پہنچ گیا تو ساڈا کچھ نہیں ہونا چھڈنا، ساڈا کچھ نہیں چھڈنا۔ تو حضرت زیوال نے چھاننی کر کے اور مشکیزے کو جڑا چھاننی کر دیتا اور پانی جڑا سارا سرافت سارا ختم ہو گیا، پانی سارا
ختم ہو گیا. اور حضرت ذوالفقار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ جناب میں معاف کر دے. حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو میں آگے کہ آگے کہ تیرا چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نے بچ گئے میں معاف کر دے. تیرا چاچا تیرے نال وعدہ نہیں نبھا سکیا, تیرا چاچا تیرے نال وعدہ پورا نہیں کر سکیا. حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اپنے چاچے کو معاف کر دے. حضرت ذوالفقار میرے امام امام حسین علیہ السلام چلے اپنے بھائی جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لاشیں اٹھایا, حضرت ذوالفقار لاشیں اٹھایا نہیں جاتا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لاشیں اٹھایا سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آپ نے فرمایا میرا آج تو میری کمر توڑ دیتی, آج میری کمر توڑ دیتی. تو تے میری فوج دا پہلے دار سا, آج تو میری اس طرح میں جیسے میری کمر ہی توڑ دیتی, میری کمر ہی توڑ دیتی. حضرت ذوالفقار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے صبر کیتا. ان اللہ والصابرین کہ اللہ صبر کرنے والے دی نال. اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والدہ دے حاضر رہے. میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پتر قاسم تو میرے پیر حسن کی نشانی, تو میرے پیر حسن کی نشانی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے پیر کی نشانی جو ہے وہ ختم ہو, میں نہیں چاہتا. حضرت ذوالفقار باپ نے بھی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے ایک تعویذ حضرت عباس کرمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت ذوالفقار جڑا بنیا ہوا ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تعویذ بنیا ہوا ہے اور لکھیا ہوا ہے کہ جدوں تک اجازت نہ ملے حسین پاک علیہ السلام کی طرفوں تو پھر اے تعویذ پڑھ لیں, پھر اے تعویذ پڑھ لیں. حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جدوں اجازت نہ دیتی تو پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا اپنے باپ حسن علیہ السلام کا وہ تعویذ جڑا بنیا سی وہ بخایا. حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جدوں اے تو تعویذ بخائیں گے نا تیری یہ پریشانی مصیبت ختم ہو جائے. اور آپ نے فرمایا کہ جدوں تیرے چاچے تے کڑا وقت آ جائے, جدوں مشکل وقت آ جائے, جدوں پریشانی آ جائے, جدوں کوئی آفت آ جائے, جدوں کوئی مصیبت آ جائے تو ادو جڑا اپنا تن من اپنے چاچے تو قربان کر, اپنے چاچے تو تن من قربان کرتے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ جدوں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کول گئے اور جا کے اپنے بابا حضرت امام حسن علیہ السلام نے وہ نشانی دکھائی. آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا قاسم تو میرے پیر حسن بیٹے کون روک سکتا جا میری طرفوں پر ہو جا سکے, جا میری طرفوں تو اجازت حضرت ذوالفقار میرا تقریب علیہ السلام نے بولا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں چلے انہوں نے یزیدیاں نے جڑا واسطے جنت کیتا انہوں نے کہا او یزیدیوں اسی کے سمجھ دو کہ اسی جڑے بڑے بادر آگے دیکھ لو علی دا شیر آیا ہے حسن دا شیر
کسے نے چھڈ کے جاواں گا تسی میرے چاچا جان حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دنال دشمنی کیتی اور تسی انہاں دے جڑے جائز کام انہاں قرار دیتے تسی ناجائز ہوتے اور تسی آکھدے کہ اذان نہ ہوئے حسین آکھدے اذان ہوندی رہے لہذا تسی لہذا چیلنج ہے کہ لہذا آگے کہ حسن علیہ السلام کے شیر آگے لڑ کے ہزارہ کے ساتھ حضرت ذکر افواج آئی اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے گاجر پوری کی طرح انہوں نے گردنہ اڑائیاں واصل جہنم کیتا حضرت ذکر میرا ایمان کہتا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہوئے گا تو قاسم سے لڑے اللہ خالق کی کائنات جو کچھ بھی سنا سنایا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.